اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے تیسرے باب مرفوع کی اقسام کے سبق نمبر 19 میں خوش آمدید۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا، تنازع فعلان ہم نے پڑھ لیا تھا، پھر اس میں جو اختلاف تھا بصریوں اور کوفیوں کا، پھر ساری تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ والی بحث چونکہ مکمل ہو چکی ہے، اب اس کے بعد اگلی بحث شروع ہو رہی ہے مبتدا اور خبر کی۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم نے مبتدا اور خبر کی تعریف پڑھنی ہے اور ہم نے ان دونوں کی مثال سمجھنی ہے۔ تو دیکھیں، تیسرا باب مرفوع کی اقسام، سبق نمبر 19 ہے مبتدا اور خبر کی تعریف۔ تو یہ عبارت ہے، مختصر سی عبارت ہے۔ میں پہلے عبارت پڑھوں گا، اس کے بعد میں اس کا ترجمہ کروں گا، پھر جو اس کی مختصر سی اور آسان سی تشریح ہے ہم انشاءاللہ وہ کر کے آگے چلیں گے۔ فصل المبتدا والخبر ہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیۃ احدہما مسند الیہ ویسمى المبتدا والثانی مسند به ويسمى الخبر نحو زید قائم والعامل فیہما معنوی وهو الابتداء۔ یہ عبارت ہے۔ اب اس کے بعد اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فصل، مبتدا اور خبر یہ دو اسم ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں عوامل لفظیہ سے، لفظی عامل سے یہ خالی ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے اور نام رکھا جاتا ہے اس کا مبتدا، اور دوسرا مسند بہ ہوتا ہے اور نام رکھا جاتا ہے اس کا خبر، جیسے کہ زید قائم، اور عامل ان دونوں میں معنوی ہوتا ہے اور وہ ابتدا ہے۔ یہ آپ نے اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی تشریح دیکھیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں مرفوع کی اقسام، یعنی وہ چیزیں جن کے اوپر رفع آتا ہے۔ دو چیزیں آپ نے پہلے پڑھ لی ہیں، تیسرے نمبر پر ہے مبتدا اور چوتھے نمبر پر ہے خبر۔ مبتدا اور خبر ان دونوں پر بھی رفع آتا ہے۔ اب ان دونوں کی تعریف کیا ہے؟ تو یہاں پر ایک چیز آپ یہ سمجھیں کہ صاحب کتاب نے ان دونوں کی تعریف اکٹھے ذکر کر دی ہے، ملا کر ذکر کر دی ہے۔ صاحب کافیہ کی طرح انہوں نے ان دونوں کی تعریف الگ الگ ذکر نہیں کی۔ تو الگ الگ ہوتی تو ذرا آسان تھا، لیکن اس طریقے سے بھی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ تو دیکھیں کیا تعریف ہے اس کی۔ پہلی بات تو یہ بتائی، مبتدا اور خبر ہما اسمانی، یہ دونوں اسم ہوتے ہیں، یہ فعل نہیں ہوتے، یہ حرف نہیں ہوتے۔ پہلی بات تو یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ مبتدا بھی اسم ہوتا ہے اور خبر بھی اسم ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ ہوگی۔ نمبر دو، مجردانی، خالی کیے ہوئے ہوتے ہیں عن العوامل اللفظیۃ، لفظی عامل سے۔ اب لفظی عامل سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، لفظوں کے اندر کچھ ایسے عامل آتے ہیں جو رفع بھی دیتے ہیں، نصب بھی دیتے ہیں، جر بھی دیتے ہیں۔ رفع کی مثال جیسا کہ میں کہوں ان حروف مشبہ بالفعل ہے، جو کہ اپنی خبر کو رفع دیتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہم کہ کانا فعل ناقص ہے، جو اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے۔ تو اب یہ لفظوں کے اندر کانا موجود ہوتا ہے، لفظوں کے اندر انا موجود ہوتا ہے، جو اپنے بعد میں آنے والے لفظ کو رفع دیتا ہے، نصب دیتا ہے۔ لیکن یہ جو دونوں ہیں، مبتدا بھی اور خبر بھی، یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان کے اوپر لفظوں میں کوئی ایسا عامل نہیں ہوتا جو ان کو رفع دے۔ نہ ان کے اوپر انا آئے گا، نہ ان کے اوپر کان آئے گا۔ یہ تو میں نے دو مثالیں دی ہیں، اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں۔ جتنی بھی رفع دینے والی چیزیں ہیں، نصب دینے والی چیزیں ہیں، ان دونوں کے آغاز میں، یا ہم یہ کہیں کہ ان دونوں سے پہلے کوئی ایسا عامل نہیں آئے گا جو ان دونوں کو رفع دے گا۔ تو یہ دوسری چیز ہوگی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دونوں اسم ہوتے ہیں۔ نمبر دو، خالی ہوتے ہیں عوامل لفظیہ سے۔ احدہما مسند الیہ، ان میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک، کن میں سے؟ یہ جو ہما ضمیر ہے، یہ ہما ضمیر لوٹ رہی ہے اسمانی کی طرف، کہ یہ دو اسم ہوتے ہیں، ان دو اسموں میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے۔ ویسمى، اور نام رکھا جاتا ہے مبتدا، مبتدا کس کا نام رکھا جاتا ہے؟ اس کا جو مسند الیہ ہوتا ہے ان دو اسموں میں سے، ان میں سے ایک اسم جو مسند الیہ ہوتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے مبتدا۔ اور آگے فرمایا والثانی مسند بہ، اور دوسرا مسند بہ ہوتا ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے خبر۔ اور جو دو اسم ہیں، دوسرا ان میں سے مسند بہ ہوتا ہے اور اس کا نام خبر رکھا جاتا ہے، یا ہم یہ کہیں کہ اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ مسند الیہ کیا ہوتا ہے اور مسند بہ کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، جو مسند الیہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، مسند کا مطلب ہوتا ہے اسناد کی گئی، الیہ اس کی طرف۔
تو جو مبتدا ہے، جیسا کہ یہ مثال ہے زید قائم، اس میں زید مبتدا ہے. اب اس مبتدا کی طرف اسناد کی گئی ہے. کس کی اسناد کی گئی ہے؟ اس قائمن کی. اس قائمن کی زید مبتدا کی طرف اسناد کی گئی ہے. اس کا رابطہ اور تعلق بنایا گیا ہے مبتدا کے ساتھ. تو چونکہ جس کی طرف اسناد کی جاتی ہے، یا ہم کہیں کہ جس پر حکم لگایا جاتا ہے، اس کو مسند الیہ اور محکوم علیہ کہا جاتا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ زید اس مثال میں مسند الیہ ہے کہ قائمن کی اسناد زید کی طرف کی گئی ہے، اور قائمن یہ مسند بہی ہے. اس کو مسند بہی بھی کہتے ہیں اور اس کو نارمل مسند بھی کہہ دیتے ہیں. آپ مسند کہیں یا مسند بہی کہیں، بات ایک ہی ہے، فرق ان دونوں میں کوئی نہیں ہے. مسند کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسند کا مطلب ہوتا ہے جس کی اسناد کی گئی ہو. تو اس مثال زید قائمن میں قائمن کی اسناد کی گئی ہے زید کی طرف، یا ہم کہیں کہ یہ مسند بہی ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے جس لفظ کے ساتھ اسناد کی گئی ہو. اور اس مثال میں زید قائمن میں قائمن لفظ کے ساتھ اسناد کی گئی ہے زید کی طرف. تو یہ ہوگا مسند بہی، اس کو کہا جائے گا خبر. جس کی طرف اسناد کی گئی ہے وہ مسند الیہ ہے، اس کو مبتدا کہا جائے گا، اور جس کی اسناد کی گئی ہے وہ مسند بہی ہے اور اس کو خبر کہا جائے گا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو مبتدا اور خبر ہے وہ دو چیزوں کے اندر کامن ہے، دو چیزیں ان دونوں میں مشترک ہیں، ایک چیز کے اندر فرق ہے. پہلی چیز جو کامن ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دونوں اسم ہوتے ہیں. مبتدا بھی اسم ہوتا ہے اور خبر بھی اسم ہوتا ہے. یہ ایک چیز دونوں میں مشترک ہے. دوسری چیز جو مشترک ہے وہ یہ ہے مجردان یعنی العوامل لفظیتی، لفظوں میں دونوں میں سے کسی پر کوئی عامل داخل نہیں ہوتا. یہ دو چیزیں مبتدا اور خبر دونوں میں مشترک ہیں. فرق کس چیز میں ہے؟ فرق اس چیز میں ہے کہ ایک کی طرف اسناد کی جاتی ہے اور دوسرے کی اسناد ہوتی ہے. ان دونوں میں فرق ہے کہ مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر مسند بہی ہوتا ہے. تو یہاں تک جو ہے ہماری تعریف مکمل ہو چکی ہے. اب ترجمہ اس کا دوبارہ دیکھ لیں، بات سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا. مبتدا اور خبر یہ دونوں اسم ہوتے ہیں، لفظی عامل سے خالی ہوتے ہیں. ان میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے، اس کا نام مبتدا رکھا جاتا ہے، اور دوسرا مسند بہی ہوتا ہے اور اس کا نام خبر رکھا جاتا ہے، جیسا کہ زید قائم. تو یہاں پر ایک یہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ دیکھیں رفع یہ ایک عمل ہے، رفع عمل ہے، اور نصب ایک عمل ہے، جر ایک عمل ہے. اور عمل کوئی بھی ہو، چاہے وہ عمل رفع کا ہو، چاہے وہ عمل نصب کا ہو، چاہے وہ عمل جر کا ہو، اس عمل کے لیے کسی نہ کسی عامل کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ کوئی عمل دینے والا ہوگا تبھی عمل آئے گا نا. اگر کوئی عمل دینے والا ہی نہیں ہے تو عمل کیسے ہے؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مبتدا پر بھی رفع کا عمل ہوتا ہے، خبر پر بھی رفع کا عمل ہوتا ہے، تو پھر اس کا عامل کون ہے؟ کیونکہ عامل کے بغیر تو نہ رفع آ سکتا ہے، نہ نصب آ سکتا ہے، نہ جر آ سکتا ہے. تو یہاں پر عامل کون ہے؟ تو اس کا یہ بتا رہے ہیں، اس کا یہاں پر اگلی عبارت کے اندر اسی سوال کا جواب دیا، والعامل فیہما معنوی، عامل ان دونوں میں معنوی ہوتا ہے. کن دونوں میں؟ یہ جو فیہما میں ہما ضمیر ہے، یہ ہما ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ ایک مبتدا کی طرف اور دوسری خبر کی طرف. کہ مبتدا اور خبر دونوں میں معنوی عامل ہوتا ہے. معنوی عامل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک تصور کر لیتے ہیں، ہم ایک فرض کر لیتے ہیں، لفظوں میں کوئی عامل موجود نہیں ہوتا، اور وہ معنوی عامل کیا ہے؟ ابتدا ہے. وہو الابتدا، یہ جو ہے نا وہو، یہ لوٹ رہا ہے معنوی کی طرف. وہ معنوی عامل ابتدا ہے. چونکہ ان دونوں سے کلام کا آغاز ہوتا ہے، کلام کی ابتدا ہوتی ہے، تو ابتدا کے اندر آنا ہی یہی ان کے اندر عامل ہے. ان کو اس کے علاوہ کسی اور مزید عامل کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے کلام کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ کلام کا آغاز ہونا ہی ان کے اندر عمل کر رہا ہے، ان دونوں کو رفع دے رہا ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں کے اوپر رفع آتا ہے. باقی اس کے بعد اب آگے جب ہم چلیں گے اس میں مبتدا اور خبر کے کچھ احکامات ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبقوں کے اندر کور کریں گے.